شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو ہماری جو ہے وہ بیع کے بارے میں تھی، تو جیسے کفایہ کی ابحاث ہم نے بیان کیا کہ یہ ان میں ربط ہے، ویسے ہی اس میں بھی ابحاث جو ہیں ابھی تک جو ہم چل رہے ہیں وہ کیا ہیں، ربط ہے ابحاث میں۔ دقت کیجیے گا، ہم نے کیا کیا، بیع کی تعریف کی، ہم نے کیا تعریف کی، ہم نے لغوی تعریف کی، ہم نے کہا جی یہ مبادلہ تو مال، پھر ہم نے کہا فقہ میں ظاہراً جو مراد ہیں ان کی وہ کیا ہے کہ جی بیع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معوض اور ایک عوض۔ معوض سے مراد کیا ہے، وہ عین ہے، واضح ہوگی بات یہ۔ پھر ہم نے آئے کس کی طرف، عوض کی طرف، تو ہم نے کہا عوض سے مراد کیا ہے، ہم نے کہا عوض کا جو اس طرح کہہ دیتے ہیں جو پہلا مصداق ہے، جو اعلیٰ ہے، وہ تو عین ہے، لیکن منفعت بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے عوض، لہٰذا معوض کے لیے عین ہونا ضروری ہے اور عوض کے لیے کیا ہے، کوئی حرج نہیں، منفعت کیا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر ہم داخل ہوئے کیا حقوق جو ہیں وہ عوض واقع ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم نے کہا حقوق کی تین قسمیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک وہ حقوق ہیں جو قابل اسقاط نہیں ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا حق خزانہ اور حق ولایت۔ ہم نے کہا یہ جب قابل اسقاط ہی نہیں ہے تو نقل کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کہا وہ حقوق ہیں جو قابل اسقاط ہیں لیکن قابل نقل نہیں ہے، وہ کون سے، جیسے ہم نے کہا تھا حق شفع اور حق خیار، یہ بھی عوض واقع نہیں، کیوں، چونکہ قابل اسقاط ہیں لیکن قابل نقل نہیں ہے، اور عوض نقل ہونا ہوتا ہے۔ تیسرا ہم نے کہا وہ حقوق جو قابل اسقاط بھی ہیں، قابل انتقال بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوض واقع نہیں ہو سکتے۔ کمال ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ کیوں نہیں اب ہو سکتے، کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ ہم نے تعریف میں کہا ہے بیع کے مبادلہ تو مال پہ مال، حق مال نہیں ہوگا، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہے، عوض واقع نہیں ہو سکتے۔ اس کے درمیان میں جو کل ہمارا ٹائم سارا لے گئی تھی چیز، وہ یہ انہوں نے ایک اشکال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی بھی آپ نے کہا جی یہ حق شفع اور خیار جو ہیں، دوسرے والا حق جو ہے یہ عوض واقع نہیں ہو سکتے چونکہ نقل نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے کہا دین بھی تو نقل نہیں ہو سکتا، تو وہ تو عوض واقع ہوتا ہے، واضح ہوگی بات یہ۔ کہتے ہیں پھر یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دین اور اس حق میں کیا فرق ہے، آپ نے تعلیل یہی پیش کی نا جی، اس وجہ سے یہ عوض، یہ حقوق جو ہیں وہ عوض واقع نہیں ہو سکتے چونکہ نقل نہیں ہوتے، اور بیع تملیک الغیر ہے، کہا دین بھی تو اسی طرح ہے، جبکہ دین میں آپ کیا کرتے ہیں، اسے بیچتے اور خریدتے ہیں۔ تو جواب کیا ہم دیا تھا، ہم نے کہا تھا وہاں معقول ہے، واضح ہے بات یہ، کیونکہ ملکیت متحقق وہاں پہ کیا ہے، ہو سکتی ہے، حق میں یہ کیا ہے، معقول نہیں ہے۔ کیوں معقول نہیں، یہ سمجھیں چونکہ مسلط اور مسلط علیہ ایک ہے، یعنی جس کے خلاف حق جاری ہونا تھا وہی حق کا اگر مالک بن جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ تباین لازم آتا ہے، حق شفع اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اگر وہ خرید لیتا ہے تو کس کے خلاف استعمال کرے گا، تو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہم نے کل کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مطلب ہم بیان کر چکے۔ اس کے بعد ہم کس میں داخل ہوئے، لہٰذا دیکھیں معوض ہم نے کہا عین ہوگی، عوض جو ہے وہ عین اور منفع ہو سکتے ہیں، حقوق میں سے کوئی بھی حق نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے کہا لفظ بیع جو ہے خود وہ یہ صیغہ جو ہے لفظ بیع، کیا شارع نے شریعت آنے کے بعد اس کا کوئی نیا معنی ذکر کیا ہے، جیسے لفظ صلاۃ کا اس نے کیا، لفظ زکوٰۃ کا کیا، لفظ حج کا کیا، کہتے نہیں، نہ اس کی کوئی حقیقت شرعیہ ہے نہ متشرع، اس کو اسی عرفی معنی پہ باقی رکھا ہے۔ اب وہ جو عرفی معنی ہے اس میں اختلاف ہو گیا۔ پہلا معنی ہم نے کیا کیا تھا کل، عرفی جو ہے وہ بعض علماء نے کہا جی یہ انتقال عین من شخص الی غیرہ ہے، بعوض مقدر علی وجہ تراضی، تو کہا جی بیع کا جو معنی ہے عرفاً وہ کیا ہے، انتقال ہے۔ کلا یہ تو واضح تسامح ہے اس کے اندر، کیوں واضح تسامح ہے، کیونکہ اگر آپ لفظ بیع بولیں اس سے ذہن منتقل نقل تو کی طرف نہیں ہوتا، لہذا یہ بیع انتقال نہیں ہے، واضح ہے، انتقال نتیجہ ہے نا، کہتے ہیں یہ انتقال نہیں ہے بیع، لہذا یہ اس وجہ سے بعض نے اور دوسری انہوں نے کہا الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال،
ایجاب اور قبول ہے بے جو انتقال پہ کیا کریں، دلالت کریں. تو اس پہ ہم نے اشکال کیا. آپ نے کہا جی جو بے ہے یہ ایجاب اور قبول ہے. کہتے ہیں بے ایجاب اور قبول تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایجاب اور قبول تو لفظ ہیں، ایجاب لفظ ہے نا، قبول بھی لفظ ہیں، جبکہ جو بے ہے یہ مقولۃ المعنی سے ہے، یعنی بے کا تعلق معنی سے الفاظ سے ہے ہی نہیں. اس وجہ سے یہ تعریف بھی کیا ہے، صحیح نہیں ہے. جامع مقاصد نے تیسری تعریف کی، انہوں نے کہا جی نقل العین بالصیغہ المخصوصہ، جو بے کا معنی ہے وہ عین کو نقل کرنا ہے کس کے ذریعے، مخصوص صیغہ کے ذریعے. اس پہ آپ اشکال کریں گے، ہم چھوڑنا کسی کو بھی نہیں. بے سے مراد انتقال ہے تو کہا بے کی دلالت انتقال پہ نہیں ہے چونکہ انتقال نتیجہ ہے بے نہیں. کہا جی ایجاب و قبول ہے، کہا یہ لفظ ہیں، بے کا تعلق مقولۃ المعنی سے ہے. کہا بے جو ہے وہ نقل العین بالصیغہ المخصوصہ ہے. کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کیوں ٹھیک نہیں دیکھیے گا، وَيَرِدُ عَلَيْهِ. اس پہ کس پہ یہ ارادہ ہم کرنے جا رہے ہیں؟ پہلا اشکال ما ان النقل لیس مرادفا للبے. یہ جو آپ نے کہا ہے بے سے مراد نقل العین ہے، لفظ نقل بے کے مرادف نہیں ہے. حتیٰ آپ کہیں جی بے کو ہٹا کے اس کو رکھیں، یہ پہلا اشکال. اس وجہ سے بے کو نقل نہیں کہہ سکتے. وَلِذَا صَرَّحَ فِي التَّذْکِرَہ، اس وجہ سے علامہ نے صراحتاً کتاب تذکرہ میں کہا ہے، کیا کہا ہے، بِأَنَّ ایجاب البے، دقت کیجئے گا، لا یقع بلفظ نقلت، جو بے کا ایجاب ہے وہ لفظ نقلتو سے واقع نہیں ہوتا. لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مترادف نہیں ہے اس کے. اگر آپ ایجاب جاری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں نقل تو نہیں کہہ سکتے. تو پھر یہ تعریف میں آپ کا کہنا کہ بے سے مراد نقل العین ہے یہ صحیح نہیں ہے. وَجَعَلَهُ مِنَ الْكِنَایَات، کہا یہ نقل بے سے کنایہ ہو سکتا ہے، مترادف نہیں ہے اس کے. یہ پہلا اشکال واضح ہو گیا. پہلا اشکال. دوسرا اشکال وَأَنَّ الْمُعَاطَاتِ عِنْدَهُ بَيْعٌ، عِنْدَهُ یعنی عند جامع المقاصد، وہاں پہ کرخی جو ہیں ان کے نزدیک معاطات ہے وہ کیا ہے، بے ہے. ما خلو ہے یعنی صیغہ، جبکہ اس میں تو صیغہ ہوتا نہیں. آپ نے کہا ہے نقل العین بالصیغہ المخصوصہ، یعنی اب دو اشکال کیے. پہلا اشکال اس کے صدر پہ کیا اس تعریف کے، دوسرا اشکال اس کے کیا ہے، عجز پہ کیا. آپ نے کہا بے سے مراد نقل ہے تو یہ مترادف نہیں ہے. اسی وجہ سے علامہ کہہ رہے ہیں نقلتوں کے ذریعے لفظ ایجاب نہیں جاری کر سکتے. آپ نے کہا کہ صیغہ المخصوصہ ہے، جبکہ معاطات محقق کرکی کے نزدیک خود بے ہے، اس میں تو صیغہ ہوتا نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی تعریف جامع نہیں رہی، کیونکہ معاطات پھر بے سے خارج ہو جائے گی نا. اس وجہ سے آپ کی یہ تعریف کیا ہے، تام نہیں ہے. ان المعاطات عند المحقق الکرکی بیع ما خلو ہے یعنی صیغہ، جبکہ وہ صیغے سے کیا ہے، خالی ہے. یہ واضح ہو گیا. یہ دو اشکال ضمنی ہو گئے. تیسرا اشکال یہ وَيَرِدُ عَلَيْهِ ہے، یہ بریکٹ میں اشکال تھے نا. اصل اشکال یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل یہ اشکال ہے جو تیسرے والا ہے. وہ کیا ہے، ان النقل بالصیغہ ایضاً لا یعقل انشاؤہ بالصیغہ. الفاظ کس پہ دلالت کرتے ہیں، الفاظ پہ یا معانی پہ، بس معانی پہ. کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ کی دلالت ہم معنی پہ ہے ساتھ لفظ پر بھی ہے. کہتے ہیں یہ معقول نہیں ہے. آپ لفظ کے ذریعے معنی کو پہچانتے ہیں. کوئی بھی لفظ ہے معنی پہ دلالت کرتا ہے. کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو لفظ دلالت کرے معنی مع اللفظ. آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے جو ہے لفظ بے کی دلالت کس پر ہے، لفظ بے کی دلالت ہے نقل بس، یہ ان نقل بالصیغہ، وہ یہ کہا نا انہوں نے نقل العین بالصیغہ المخصوصہ. ہم معنی پہ وہ عین کا نقل کرنا، یعنی لفظ بے کی دلالت نقل العین پر ہے بس نہیں، ساتھ کیا بالصیغہ المخصوصہ، یعنی لفظ. کہتے یہ معقول نہیں ہے. الفاظ کی وضع ہوئی نہیں الفاظ کو نقل کرنے کے لیے. ایک لفظ کے ذریعے دوسرا لفظ نہیں آپ کے لیے ثابت ہوتا، معنی ثابت ہوتا ہے. مثلا لفظ کتاب ہے، کیا لفظ کتاب کے ذریعے میں لفظ کتاب بولوں تو آپ کے لیے لفظ موبائل ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، معنی ثابت ہوگا کتاب کا. یہ الفاظ کی دلالت ہے.
آپ یہاں پہ لفظ بے کے ذریعے بیتو کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو ثابت کرنا چاہتے ہیں نقل العین یعنی معنی کو، اور پھر ساتھ کیا بصیغہ المخصوصہ، ہاں تو کہتے ہیں یہ الفاظ کی دلالت ایسی نہیں ہے، الفاظ کی دلالت بس معانی پر ہے، معانی مال الفاظ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا یہاں سے کہیں گے بریکٹ کی عبارت کو چھوڑ کے نہ شروع سے ملائیں، وَيَارِدُ عَلَيْهِ ہے، یہ محقق کرکے کی اس تعریف پہ اشکال وارد ہوتا ہے کیا؟ ان النقل بالصیغہ ایزن، یہ آپ کا صیغہ کے ذریعے نقل کرنا، یہ نقل العین بالصیغہ لا یعقل انشاؤہ بالصیغہ، یہ معقول نہیں ہے کہ اس کا انشاء کیا جائے کس کے ذریعے؟ صیغہ، یہ ایک لفظ دوسرے لفظ کے نقل پہ دلالت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے آپ کی یہ تعریف کیا ہے تمام رجعان واضح ہے، اگر واضح تو بتائیں، نہیں تو اس کو کوشش کریں گے، واضح ہے میرا خیال ہے۔ یہ تین اشکال ہو گئے ان کے محقق کرکی کی اس تعریف پر، پہلا یہ بے کے مترادف نہیں ہے، دوسرا اگر اس آپ کی تعریف کو مان لیں تو معاطات خارج ہو جائے گی بے سے، یہ تعریف جامع نہیں رہے گی آپ کی، تیسرا کہ اگر آپ اس تعریف کو مان لیں تو کیا لازم آئے گا کہ صیغہ صیغے کو نقل کر رہا ہے، یہ معقول نہیں ہے، صیغہ معنی کو نقل کرتا ہے، صیغہ صیغے کو نقل نہیں، یعنی لفظ لفظ کو نقل نہیں کرتا، لفظ معنی کو نقل کرتا ہے، جبکہ آپ کی تعریف کے مطابق کیا لازم آ رہا ہے کہ صیغہ صیغے کو نقل کرتا ہے، یعنی لفظ لفظ کو نقل کرتا ہے۔ اب مصنف نے کیا کیا اس کے بعد؟ کہتے ہیں ممکن ہے ہم محقق کرکی کا دفاع کریں، دفاع کیا کریں؟ آپ کیوں الفاظ کی بحث میں پڑ گئے؟ ان کی یہ مراد نہیں تھی، ان کی مراد تھی جب ہم کہتے ہیں بے تو مراد کیا ہے اس بے تو کے ذریعے؟ مثلا میں کہتا ہوں بے تو حاضر الکتاب، یہ کہتے ہیں قبل تو یہ بے تو حاضر الکتاب کا معنی کیا ہے؟ عین کو نقل کرنا، کس کے ذریعے؟ بے تو کے ذریعے، کہتے ہیں دور لازم آئے گا پھر اگر اس طرح کہتے ہیں تو دور لازم آئے گا، کیوں؟ بے کی تعریف میں بے تو کو آپ واپس کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی یہ مراد ہے، محقق کی کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے جی یہ نہیں ہے کہ جی وہ لفظ کے ذریعے لفظ نقل ہو رہا ہے نا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی لفظ بے تو کی دلالت ہے، وہ نقل کرنا ہے عین کو لفظ بے تو کے ذریعے، تو کہتے ہیں یہ دور لازم ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں مراد اس سے وہ ملک تو ہے، تو کہتے ہیں یہ پھر واپس پلٹنا ہے والی بات آ جائے گی، ہاں کہ یہ اس کی دلالت موجود نہیں ہے، لفظ بے کی دلالت کس پہ؟ تو پھر آپ کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا نقل العین، پھر کہنا چاہیے تھا تملیک العین۔ تو دو اشکال تھے، اشکال اپنی جگہ پہ پھر باقی ہے، واضح ہے بات یہ، دیکھیے گا ولا ينتفع ھذا، ولا ينتفع ھذا، ھذا یعنی یہ اشکال ہم نے ثالث اشکال، پہلے دو اشکال تو انہوں نے بریکٹ میں بند کر دیا نا، اصل تیسرا اشکال ہے، کہتے ہیں یہ اشکال دفع نہیں ہوتا بأن المراد ان البے نفس النقل، کہ جو مراد ہے محقق کرکی کی یہ نقل العین بصیغہ المخصوصہ سے وہ فقط نقل العین ہے، یعنی فقط معنی ہے، لفظ نہیں ہے، الذی ہوا مدلول الصیغہ، جو کہ کیا ہے صیغے کا مدلول ہے، یعنی معنی ہے صیغے کا، فجعلہ مدلول الصیغہ، انہوں نے جو قرار دیا ہے اس کو صیغے کا مدلول، اشارۃ الی تعیین ذلک الفرد من النقل، وہ اشارہ تھا کہ اس کے ذریعے بھئی معین فرد کو نقل کیا جا رہا ہے، بھئی ہم بیتوں کے ذریعے فلاں شے نقل کر رہے ہیں، وہ اشارہ کر رہے تھے، وہ بیتو کیا ہے؟ وہ صیغہ مخصوصہ ہے، نہ کہ لفظ لفظ کو نقل کر رہا ہے، لأنہ ماخوذ فی مفہومہ، نہ کہ کیا ہے یہ صیغہ مخصوصہ بیتوں کے مفہوم میں اخذ کیا گیا ہے، یعنی اسے کیا ہے معنی کا جز قرار دیا گیا ہے، اس طرح نہیں ہے، حتی یکون مدلول بیتو، حتی آپ یہ کہیں کہ جو بیتو کا مدلول ہے یعنی جو معنی ہے بیتو کا وہ کیا ہے؟ نقل تو بالصیغہ، یہ نہیں تھی ان کی مراد، ان کی مراد یہ تھی کہ یہ جو بیتو ہے یہ خاص صیغہ ہے جو نقل عین پہ دلالت کرتا ہے، یعنی نقل عین ہر صیغے سے نہیں ہو سکتی، بیتو کے ذریعے یہ کہنے کا مقصد ہے، لہٰذا ان کا جو مقصود ہے وہ فقط معنی ہے، لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ مقصود ہے کہ جی ہم عین کو نقل کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ لفظ بیتو کے ذریعے، جب کہیں گے لفظ بیتو کے ذریعے تو یہ دور لازم ہے، یہ اشکال ہے، لأنہ یہ کہہ رہے ہیں ولا ينتفع ھذا کی تعلیل ہے یہ،
یہ جو اشکال ثالث ہے یہ دفع نہیں ہوگا. کس سے دفع نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں جو ان کی کس طرح کہیں 3-4 سطروں کو کہ ان کی مراد فقط معنی ہے لفظ نہیں ہے. اس معنی کو مراد کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے کہا بصیغہ مخصوصہ. یہ بیتوں کے مفہوم میں اس کو اخذ نہیں کیا گیا. اس پہ 2 اشکال. پہلا لأنہ ان ارید بصیغہ خصوص بیتو، اگر ان کی مراد اس سے کیا ہے بیتو ہے. کس سے مراد والا؟ یہ بصیغہ المخصوصہ سے. یہ نقلت العین بصیغہ المخصوصہ. اگر ان کی اس سے مراد بیتو ہے لازم الدور. تو کیا لازم آئے گا؟ دور لازم آئے گا. دیکھیں کیسے دور لازم آئے گا. دور اس طرح لازم آئے گا، ہم کہیں گے جی لفظ بیتو جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں اس سے مراد یہ ہے عین کا نقل کرنا بیتو کے ذریعے. سیکھا بیتو تو یہ بیتو کو کیا کیا گیا ہے؟ بیتو کے ذریعے کیا گیا ہے. ایک اور عبارت سے لیتے ہیں اس کو. اس طرح کہتے ہیں ایک معرف ہے اور ایک کیا ہے؟ معرف ہے. ان دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اجلا ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں کیا ہیں؟ مساوی ہوں گے تو تعریف صحیح نہیں ہے. لہذا یہاں پہ ہمارے پاس معرف کون ہے اور معرف کون ہے؟ معرف ہے بیتو. معرف ہے یہ صیغہ آپ کا نقلت العین بصیغہ المخصوصہ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معرف عین معرف ہے تو یہ تعریف صحیح نہیں ہے. تو یہاں کیا لازم آ رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی یہاں بصیغہ المخصوصہ سے مراد ہماری کیا ہے؟ وہ عین بیتو ہے کہ جی بیتو کے ذریعے عین نقل ہو رہا ہے. تو یہ دور ہے. واضح ہے نا بات؟ اس سے دور لازم آتا ہے. یہ لأنہ ان ارید بصیغہ. بصیغہ سے مراد کیا ہے؟ وہ جو تعریف میں انہوں نے کہا ہے بصیغہ المخصوصہ. اس سے اگر ان کا ارادہ کیا ہے؟ خصوص بیتو ہے تو کیا لازم آئے گا؟ لازم الدور. کیوں؟ لأن المقصود معرفت مادہ بیتو. تو کس سے مقصود کیا ہے؟ وہ مادہ بیتو کی معرفت حاصل کرنا ہے. تو جس کی معرفت حاصل کرنا ہے اسی کو ہی اگر آپ تعریف میں اخذ کریں گے تو یہ بات ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَشْمُلُ مَلَّكْتُ. اگر آپ کا اس کا ارادہ بیتو نہیں ہے صیغہ مخصوصہ سے بلکہ کیا ہے؟ ملکتو ہے تو پھر واجب الاقتصار علی مجرد التملیک والنقل. پھر صیغہ مخصوصہ نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ پھر کہنا اسے تملیک کہنا چاہیے تھا اگر مراد آپ کی اس سے ملکتو ہے. تو اس وجہ سے آپ کی یہ تعریف کیا ہے؟ تام نہیں ہے. کتنے اشکال کیے سمجھے؟ پہلے 3 اشکال کیے. پھر اگر ہم نے اس کی تعویل کرنا چاہیے تو تعویل پہ 2 اشکال کیے. یا تو دور لازم آتا ہے یا پھر یہ لازم آتا ہے اگر آپ کی مراد ملکتو ہے تو پھر تعبیر نقل تو نہیں کہنا چاہیے تھا، ملکت العین کہنا چاہیے تھا. لہذا دیکھیں کتنی تعریفیں کی ہم نے. علیکم السلام. 3 تعریفیں کی، تینوں کو رد کر دیا. دیکھیں پہلی بات ہے ہم نے کہا جی یہ جو بے ہے اس کے لیے شرعی اور متشرعی تعریف ہے نہیں، عرفی ہے. عرفی جب ہے تو ہر ایک نے اپنی تعریف کرنے کی کوشش کی. مصنف نے تینوں کو رد کر کے کہتے ہیں فل اولا فی تعریف ہی. وہ تعریف ہو کہیں اولا جو ہے اس کی تعریف وہ کیا ہے؟ بأنہ انشاء تملیک این بمال. یہ اولا ہے. یعنی نہ آپ یہ کہیں جیسے پہلی تعریف والوں نے کہا ہے انتقال، نہ یہ کہیں ایجاب و قبول، نہ یہ کہیں نقل العین، بلکہ کیا کہیں؟ انشاء تملیک این بمال. کہ بے تو یہ بے کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں بے میں ایجاب کو انہوں نے لحاظ رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انشاء کرنا ہے تملیک کا، کسی کو مالک بنانے کا انشاء کرنا ہے. کس کے ذریعے؟ لفظ بیتو کے ذریعے. کس کے عوض میں؟ با یہاں پہ بدل میں ہے بے مال، عوض المال. وہ جو عوض المال ہے وہ چاہے عین ہو یا منفعت، یہ عوض ہو جائے گا نا. اور یہ انشاء تملیک جو ہے یہ معوض ہو جائے گا. واضح ہوگی بات. یہ کہتے ہیں ولا یلزم علیہ شیء مما تقدم. اس پہ جو سابقہ اشکالات ہیں وہ نہیں لازم آتے ہماری تعریف پہ. ہر کوئی کہتا ہے ہم نے جو تعریف کی ہے اس پہ وہ سابقہ اشکالات لازم نہیں آتے، کیونکہ ہم نے نہیں کہا جو ہے وہ انتقال ہے، نہ یہ کیا یہ ایجاب و قبول ہے. آپ یہ کہیں کہ لفظ کو نہیں، نہ ہم نے نقل کہا ہے. ہم نے کہا انشاء ہے اور بے تو انشاء ہے.
قصد انشاء ہوتا ہے نا، انشاء ہے. انشاء کس چیز کا؟ تملیک کا، تو تملیک ہے. بے مال ہے تو مال کے عوض میں ہے، وہ مال منفع ہو یا عین ہو. لہٰذا ہماری تعریف پہ سابقہ اشکالات میں سے کوئی اشکال لائے. اس وجہ سے اولا تعریف کون سی ہے ہمارے والی؟ تملیک تو وہ نقل والا اشکال نہیں ہوگا. نہیں، کوئی تب نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سے بے سے قصد کیا ہوتا ہے؟ انشاء تملیک ہے. کہتے ہیں انشاء تملیک ہے. کس کے عوض میں؟ مال کے عوض میں. صاحب کا یہ 3 اشکال ہیں، ہم پہ نہیں لازم آتے. نعم یبقى علیہ امور. ہاں، ہم پہ کچھ اشکالات لازم آتے ہیں، ان اشکالات کو ذکر کریں گے، پھر رد کریں گے ہر ایک اشکال کو. نعم یبقى علیہ، علیہ کس من کا پلٹائیں گے؟ اللہ تعریف. ہماری تعریف بھی کچھ امور ہیں، ہم ان کو بیان کریں گے. پہلا دیکھیے گا، منہا انہ موقوف علی جواز الایجاب بلفظ ملکت. کہتے ہیں، دقت کیجیے گا، کہتے ہیں اس کا آپ نے کہا انشاء تملیک. جب آپ نے کہا انشاء تملیک، اس کا مطلب ہے کہ جو صیغہ ایجاب ہے وہ ملکتوں کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ بیتوں کے ذریعے. کیوں؟ چونکہ بے تو ملکتوں پہ دلالت نہیں کرتا، بے تو اور ہے، مترادف نہیں ہے نا. تو یہ اس پہ اشکال ہے. تو پھر آپ کو انشاء ملکتوں کے ذریعے کرنا چاہیے. جبکہ دیکھیں کیا انشاء ملکتوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بے تو کے ذریعے ہونا ہے. اس وجہ سے آپ کی بھی تعریف کیا کہتے ہیں؟ تام نہیں ہے. وہی صاحب کا اشکال، جیسے انہوں نے کہا تھا ان پہ ہم نے اشکال کیا، اس پہ بھی لازم آتا ہے. آپ نے ان پہ کہا جی آپ نے کہا ہے یہ بے تو انتقال ہے، تو یہ مترادف نہیں ہے، اس وجہ سے انتقال صحیح نہیں. آپ نے بھی تو کہا یہ تملیک ہے، تو پھر انشاء ملکتوں کے ذریعے ہونا چاہیے، جبکہ مترادف نہیں ہے. یہ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُرَادِفًا لَهُ. تو یہ جو ملک تو ہے یہ بے تو کے مترادف نہیں ہے. جب مترادف نہیں ہے تو ضروری ہے انشاء کس کے ذریعے کریں؟ ملکتوں کے ذریعے. کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ انشاء بے ملکتوں کے ذریعے ہو. انشاء بے کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ بے تو کے ذریعے. یہ اشکال ہے، اس کو رد کرتے ہیں. وَيَرُدُّهُ أَنَّهُ الْحَقُّ كَمَا سَيَجِي. کہتے ہیں جو حق ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا. نیچے حاشیہ دیکھیے گا 5 نمبر. یہ جی فی صفحہ 15 اور صفحہ 120 قریب چلے جاتے ہیں 15 پہ. یہ 15 کے پہلے صفحہ پہ فقط تحقق مما ذکرنا کھولیے نا صفحہ. یہ ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع. یہ تملیک عین ہے حقیقت میں کس کے ذریعے ہے؟ بیع کے ذریعے ہے. فلو قال ملکت و قضا بقضا کانا بیعا. کہتا ہے کس نے کہا آپ کو کہ جی سے انشاء ملکتوں کا کے ذریعے نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے، یہ اس کے مترادف ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اشکال لازم نہیں آتا. واضح ہوگی بات یہ. لہذا اس طرح کہیں گے کہ یہ بیعتو اور ملکتو یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں. لہذا بیعتو کہے تب بھی انشاء تملیک ہے، ملکتو کہے جب تب بھی کیا ہے؟ انشاء تملیک. مترادف ہے، حالانکہ ثابت نہیں کیا مترادف ہے، دعویٰ کیا ہے. صفحہ 15 پہ دعویٰ کیا ہے. ثابت کریں، جائیں لغت میں جا کے ادلہ پیش کریں، یا روایات قرآن سے آیات کسی چیز سے تو دلیل لائیں نا کہ جی لفظ بیتوں کو بول کے جو ذہن منتقل ہوتا ہے وہ ملکتوں کے ذریعے کی طرف ہوتا ہے. نقلتوں سے بھی ہاں، تو وہ بس دعویٰ کیا ہے. یہ پہلا جواب. دوسرا اشکال دیکھیے گا، مطلب واضح ہے یہاں تک؟ کوئی چیز دوسرا آ جائیں. انہ لا یشمل بیع الدین علی من ہو علیہ. پہلے بتا دو اس کو دوبارہ، پھر یہ پڑھ لیتے ہیں اشکال. میں نے ان سے لاکھ دینار لینے ہیں، کل والی بات واضح ہوگی. بات یہ نا میں نے کیوں ان سے لینا ہے؟ میں کبھی قرض دیتا ہی نہیں، انہوں نے مجھ سے لینا ہے. یہ دائن ہے، میں مدیون ہوں. واضح ہوگی بات یہ. انہوں نے مجھ سے لاکھ دینار لینا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں وہ دین خریدتا ہوں. نے کہا تھا یہ دین خریدنا کیا ہے؟ بیچنا جائز ہے. یہ اپنا دین بیچتے ہیں مجھے، میں خریدتا ہوں دین. کہتے ہیں جو میں دین خرید رہا ہوں کیا یہ دین کا یہ جو ہے یہ تملیک ہے؟ پتہ نہیں، ہم نے سے کل کہا تھا تملیک ہے، لیکن آج ہم کہیں گے نہیں تملیک اشکال کے طور پہ کہیں گے یہ تملیک نہیں ہے. جب تملیک نہیں ہے تو پھر جبکہ دین بے ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی اس تعریف کی بنا پہ کیا ہو جائے گا
یہ بے الدین بے کی اقسام سے خارج ہو جائے گا، جامع نہیں رہے گی بے کی تعریف آپ کی۔ کیوں؟ جیسے ہی اشکال کی بنا پہ، جیسے ہی میں ان سے دین خریدوں گا، میں دین کا مالک نہیں بنوں گا، دین ساقط ہو جائے گا، بس ملکیت نہیں ہوتی۔ ہاں، کیونکہ ملکیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ ملکیت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ شے ہو، یہاں ہے ہی کوئی نہیں خارج میں، قبض تو نہیں ہے نا اس میں، یعنی یہ معوض ہے نا، یہ یہاں پہ دین عوض میں نے مال دینا ہے ان کو، یہ جو معوض ہے ضروری ہے قبض ہو، قبض تو ہونا نہیں، کہاں سے میں کہ ٹھیک ہے جی بیچتے ہیں، لائیں کہاں ہے دین آپ کا، پہلے ہی میرے ذمے میں ہے، کہتے جو ذمے میں ہے اس کا مالک کیسے بنے گا؟ ہاں ساقط ہو جائے گا جیسے ہی خریدے گا یہ۔ لہٰذا آپ کیسے کہہ رہے ہیں بے انشاء تملیک ہے، جبکہ دین بھی بے ہے، انشاء تملیک نہیں ہے، انشاء اسقاط ہے وہ، اس وجہ سے آپ کی تعریف کیا ہے؟ تام یہ انہو لا یشمل بیع الدین، یہ کیا ہے آپ کی یہ تعریف؟ دین کے بیع کو شامل نہیں ہے۔ کون سا بیع الدین؟ علی من هو علیہ، جس پر ہے اس کو جب دائن اپنا دین بیچے، جس پر ہے کون ہے؟ یعنی مدیون، اگر دائن مدیون کو دین بیچے تو یہ اس کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الانسان لا یملک مالا علی نفسہ، جو مال پہلے ہی اس کے ذمے میں ہے اس کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ مبنی ہو گیا نا یہ اشکال۔ یہ ان کے نزدیک ہے کہ جی دین کی ملکیت جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتی دائن سے مدیون کی طرف، ہم کل کہہ کے آئے ہیں کہ پورا اسی طرح کر دیں گے اس کو۔ وفی ہے پہلا رد ما عرفتہ، ایک تو یہ ما عرفتہ وستعرف، ایک آپ جو جان چکے ہو، ایک آپ آئندہ جانو گے، ابھی کچھ نہیں بتانا ہم نے۔ ما عرفتہ، ماذا عرفتہ، کہاں پہ عرفتہ؟ دیکھیں ایک نمبر آتی ہے، دیکھیں صفحہ 9 پہ، یہ کل ہم نے کہا تھا یہ والا، لأنہ لا مانع من کونہ تملیکا، کوئی معنی نہیں ہے کہ بے کیا ہے یہ دین کا، ملکیت ہو سکتی ہے، یہ عرفتہ۔ وستعرف من تعقل تملک ما علی نفسہ، کہتے آپ جان لیں گے انشاءاللہ، کس چیز کو جان لیں گے؟ کہ جو آپ کے ذمے میں شے ہوتی ہے اسی کے مالک بن سکتے ہیں۔ یہ ستعرف من تعقل، یعنی یہ معقول ہے، کیا معقول ہے؟ تملک ما علی نفسہ، جو آپ کے نفس میں یعنی جو آپ کے ذمے میں ہے اس کے مالک کیا ہے؟ بنا جا سکتا ہے۔ ورجوعہ الی سقوطہ، ان کو پہلے مالک بنے گا پھر ساقط ہوگا۔ نظیر مثال دے رہے ہیں، تملک ما ہوا مساوٍ لما فی ذمتہ، جیسا کہ وہ مالک بنتا ہے کس کا؟ جو مساوی ہے جتنا کیا ہے اس کے ذمے میں ہے، یہ ذمے میں لاکھ دینار تھا، اتنے میں خریدتا ہوں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ساقط ہو جائے گا، جیسے خریدوں گا ساقط ہو جائے گا۔ وسقوطہ بالتہاتر، تہاتر یعنی قہراً، ساقط کرنا نہیں پڑے گا بعد میں اسے، جیسے ہی خریدے گا ساقط ہو جائے گا۔ جیسے آپ بے فضولی میں ہم کہتے تھے وہ جیسے ہی خریدے گا بے متحقق ہو جائے گی، منبع شین ثم مالک والا مسئلہ، ایسے ہی یہاں کہہ رہے ہیں جیسے یہ دین خریدے گا، خریدتے ہی اس کا دین کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ واضح ہے بات یہ؟ لیکن ساقط کس کے ذریعے ہوگا؟ ملکیت کے ذریعے، لہذا ملکیت دین میں کیا ہے؟ ملکیت متحقق ہوتی ہے۔ یہ انہ لو لم یعقل التملیک، کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بیع الدین میں تملیک معقول نہیں ہے، لم یعقل البیع، تو پھر بیع معقول ہے تو بیع ہی نہیں ہے، پھر کیا کہیں گے اسے؟ یعنی مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو مستشکل ہے اسے اشکال کرے، کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیع الدین میں یہ جو مدیون اپنا دائن سے دین خریدتا ہے تملیک نہیں ہے تو کیا ہے؟ نام دیں اسے پھر، کیونکہ اگر تملیک نہیں ہے تو بیع نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جبکہ سب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بیع ہے، جب بیع ہے تو اس کا مطلب ہے تملیک ہے۔ انہ لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع اذ لیس للبیع لغۃ و عرفاً، کیونکہ بیع کے لیے لغتاً اور عرفاً کیا ہے؟ نہیں ہے معنی غیر المبادلہ والنقل والتملیک، مبادلہ، نقل، تملیک، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں ہے۔ لغوی معنی دیکھیں تو مبادلہ ہے، عرفی معنی دیکھیں تو جو ہم نے کیے ہیں معنی، پیچھے بعض نے کہا یہ نقل ہے، بعض نے کہا انتقال ہے، بعض نے کہا ایجاب و قبول ہے، واضح ہے، کہتے ہیں کوئی اور معنی نہیں ہے۔ وما یساویھا من الالفاظ، اور ان کیسے آپ لے آئیں گے مساوی الفاظ؟
اگر آپ کہتے ہیں کہ بیع الدین میں یہ تملیک نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اور کوئی شے ہو نہیں سکتی. وَلِذَا قَالَ فخر الدین، اس وجہ سے فخر الدین نے کیا کہا ہے؟ اِنَّ مَعْنَى بِعْتُ، جو بِعْتُ کا معنی ہے فی لغت العرب، لغت عرب میں کیا ہے؟ ملکت غیری، وہ کیا ہے؟ میں غیر کو کیا بناتا ہوں؟ مالک بناتا ہوں. فَإِذَا لَمْ يُعْقَلْ مِلْکِیَّتُ مَا فِی ذِمَّةِ نَفْسِهِ، اگر ملکیت معقول نہیں ہے جو اس کے ذمہ میں ہے. کس کے ذمہ میں؟ مدیون کے ذمہ میں. اگر وہ دائن سے خریدنے کے بعد اسے آپ ملکیت نہیں کہتے، لم یعقل شیء مما یساویہ، کوئی اور شے معقول ہی نہیں ہے جس کو آپ لے کے آئیں. فلا یعقل البیع، پھر یہ بیع ہی نہیں ہے، جبکہ سب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دین کا خریدنا بیع ہے. بیع کے علاوہ کچھ نہ صلح ہے، نہ اجارہ ہے، نہ کیا ہے وہ ہبہ ہے، اور کچھ نہ عاریہ ہے. جو بھی آپ فرض کریں اس میں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ اس وجہ سے کہیں گے یہ آپ کا اشکال وارد نہیں ہوگا. واضح ہوگی بات یہ. زیادہ کتنے اشکال دیکھیں ہم نے رد کر دیے؟ 2 اشکال. 2 اشکال کیے نا رد، مصنف کی تعریف پہ 2 اشکال رد کر دیے. تیسرا اشکال دیکھیے گا، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَشْمُلُ التَّمْلِيكَ بِالْمُعَاطَاةِ. جو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، ہم تعریف آپ نے کیا کی؟ آپ نے کہا انشاء تملیک این بے مالک، کہتے یہ شامل ہے کس کو؟ التملیک بالمعاطات کو بھی. یہ معاطات کو بھی شامل ہو جائے گا یہ آپ کا یہ کہنا. ما حکم المشہور بلدا والاجماع علی انہا لیست بیعا، جبکہ مشہور کا حکم کیا ہے؟ بلکہ اس پہ اجماع کا دعویٰ ہے کیا؟ کہ معاطات بیع نہیں. آپ کے مطابق تو پھر یہ بیع ہے. کیونکہ آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا انشاء تملیک، تو یہ جو انشاء تملیک ہے کبھی لفظ کے ذریعے ہوتی ہے کبھی فعل. تو معاطات فعل ہے نا، وہاں بھی فعل کے ذریعے قصد کیا جاتا ہے تملیک کا. تو آپ کے اس تعریف کو کیا ہے؟ جیسے بیع قولی شامل ہے ویسے ہی بیع فعلی بھی شامل ہے. جبکہ علماء کہتے ہیں کہ معاطات کیا ہے؟ وہ بیع نہیں ہے. یعنی آپ کی تعریف کیا ہے؟ مانے نہیں رہے گی. پہلے ہم کہہ رہے تھے جامع نہیں رہے گی، اب ہم کہیں گے مانے نہیں رہے گی تعریف. کیوں؟ چونکہ معاطات بیع نہیں ہے، آپ کی تعریف کی بنا پہ وہ بیع میں کیا ہے؟ شامل ہو رہی ہے. وفیہ ما سیجی من کون المعاطات بیعا، کہتے ہیں یہ انشاءاللہ یہ ختم کریں گے تو معاطات میں داخل ہونا ہے ہم نے. تو کہتے ہیں معاطات کی بحث میں آ جائے گا کہ معاطات کیا ہے؟ بیع. کس نے کہا بیع نہیں ہے؟ اور جو نفی کرتے ہیں وَأَنَّ مُرَادِ النَّافِينَ، جو کہتے ہیں کہ یہ معاطات بیع نہیں ہے، دقت کیجیے گا یہ سمجھنے والی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ نفی صحت ہی، وہ کہتے ہیں یہ بیع ہے صحیح نہیں ہے. یعنی معاطات کے موضوع کے اعتبار سے بیع ہونے کی نفی نہیں کرتے، حکم کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ بیع ہے لیکن صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں یہ بیع نہیں ہے. بیع نہیں ہے یعنی حکمن لا موضوع، موضوع کے اعتبار سے بیع ہے. ہاں وہ پہلی بات، لہٰذا اس وجہ سے کہیں گے یہ آپ کا اشکال لازم نہیں آتا. فمنها، اگلا اشکال واضح ہے میرا خیال ہے یہ. صدقہ علی الشراء، یہ کس پہ صادق آتا ہے؟ یہ بیع، شراء پہ بھی، خریدنے پہ بھی. وہ بھی تو تملیک ہے نا. فإن المشتری بقبولہ للبیع، جب مشتری بیع کو قبول کرتا ہے یملک مالہ بعوض المبیع. واضح ہے بات. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مال کا مالک بناتا ہے. کس کے عوض میں؟ مبیع کے، یعنی معوض کے عوض میں جو عوض دیتا ہے وہ بھی تملیک ہے. اس کا مطلب ہے لفظ بیع کا اطلاق جیسے ایجاب پہ ہے ویسے قبول پہ بھی ہے. جبکہ کہتے ہیں بیع ایجاب ہے قبول نہیں ہے. واضح ہوگی بات یہ. پھر دوبارہ دیکھیں، آپ نے کہا انشاء تملیک بے عین بے مال، تو کہتے ہیں جیسے انشاء تملیک بے عین ہے یعنی معوض پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، ویسے ہی بے مال پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی تو مالک بناتا ہے نا اس کو بائی کو. تو یہ شامل ہے کس کو؟ شراء کو. جبکہ بیع کیا ہے؟ شراء نہیں ہے. لفظ بیع شراء نہیں ہے نا، وہ تو بیچنا ہے خریدنا نہیں ہے. اور اس کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ خریدنے پر. جواب کیا دیتے ہیں اس کا جواب سمجھنے والا ہے. کہتے ہیں نہ یہ آپ سے اشتباہ ہوا ہے. یہ جو شراء پہ تملیک کا اطلاق ہو رہا ہے، یعنی میں مثلا کتاب بیچ رہا ہوں، یہ عوض میں مجھے مالک بنا رہے ہیں، ان کا مجھے ثمن کا مالک بنانا
یہ مستقل نہیں ہو سکتا، یہ ضمنی ہے، استقلالی نہیں ہے۔ ضمنی جب تک بائے انشاء تملیک نہیں کرے گا، یہ انشاء تملیک نہیں کر سکتا مشتری، یعنی جب تک میں مبیع کا مالک نہیں بنا دیتا بائے، اس وقت تک کیا ہے، مشتری عوض کا مالک نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا یہ تملیک ہے لیکن تملیک ضمنی ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا انشاء تملیک، نہ کہ انشاء تملیک ضمنی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مشتری کی طرف سے بائع کو عوض دینا ہے یہ انشاء تملیک ہے، کہتے ہیں لا، شما اشتباہ کر دی، یہ انشاء تملیک نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ضمنی ہے، یہ وفی ہے۔ ان تملیک فی ہے ضمنی، اس میں جو تملیک ہے، اس میں بلا تملیک ہے شرع میں، وہ ضمنی ہے۔ وَإِنَّمَا حقیقتہ، اس کی حقیقت کیا دیکھیں، التملک بعوض، کہ میں تجھے ثمن کا مالک بناتا ہوں، کس میں، جو تم نے مجھے عوض دیا۔ وَلِذَا لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ بِلَفْظِ مَلَّكْتُ، اس وجہ سے کیا ہے، جو قبول ہے وہ ملکتو کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ تقدم علی الایجاب و تاخر، چاہے ایجاب پہ مقدم کریں یا مؤخر، مشتری ملکتو نہیں کہہ سکتا، چونکہ ملکتو کا معنی کیا ہو جائے گا، انشاء تملیک، یعنی یہ صیغہ ایجاب ہے، اس کے ذریعے صیغہ قبول جاری نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ چونکہ یہ تملیک ابتدائی نہیں ہے، استقلالی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ضمنی ہے، اس وجہ سے ملکتو کے ذریعے واقع نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ اس کے بعد ایک اور اشکال ہے، وہ اسی کے ذریعے اسے دفع کریں گے۔ وہ کیا اشکال؟ یہ ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے وہ اسی کے ضمن میں کر کے اس کو دور کر دیا ہے۔ آپ نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف آپ کی شامل ہے اجارہ کو بھی، واضح ہے بات یہ۔ آپ نے کیا کہا، بے کیا ہے، وہ انشاء تملیک بے عین مال ہے نا، کہتے ہیں یہ آپ کی تعریف شامل ہے بے کو نہیں بلکہ کیا ہے، اجارہ۔ لیکن کون سے اجارہ کو؟ اجارہ کے افراد ہیں، جب آپ اجارے پہ شے دیں اور عوض میں کیا لیں، عین لیں، عین لیں فقط، اگر عوض میں منفعہ ہے یا کوئی اور شے ہے پھر نہیں، حق ہے نہ عین۔ مثلا میرا یہ گھر ہے، میں گھر انہیں ایجار پہ دیتا ہوں، میں جب انہیں گھر پہ ایجار پہ دیتا ہوں تو اس کے عوض میں یہ مجھے کیا دے رہے ہیں، عین دے رہے ہیں، مثلا دینار، کہتے ہیں انشاء تملیک میں عین مال کا، واضح ہوگی بات یہ۔ لہٰذا آپ کی تعریف شامل ہے کس کو، بے والی اجارہ کو شامل ہے۔ تو جو آپ کیا دیں گے، کہیں گے جیسے ہم نے شراء میں کہا ہے کہ مشتری کا ثمن کا مالک بنانا بائع کو یہ تملیک ضمنی ہے، ایسے ہی اجارہ میں جو ایجار پہ لے رہا ہے اس کا ثمن کا مالک بنانا کس کو، جو ایجار پہ دے رہا ہے، یہ تملیک ضمنی ہے، لہذا اشکال لازم نہیں آتا۔ اس پہ اس کو قیاس کیا ہے، جیسے اشتراء میں جو خریدنے والا پیسہ دیتا ہے ثمن، وہ تملیک ضمنی ہے، استقلالی نہیں ہے، یعنی جب تک صیغہ ایجاب جاری نہیں ہوتا، صیغہ قبول جاری کر کے وہ مالک نہیں بنا سکتا، ایسے ہی ایجار میں، اجارہ میں جب تک ایجار پہ وہ گھر نہیں دیتا اس وقت تک کیا ہے، جو ایجار پہ لے رہا ہے وہ مالک نہیں بنا سکتا ہے، لہذا یہاں بھی تملیک کیا، تملیک ضمنی ہے، لہذا اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، وبہی کی ضمیر پلٹائیے گا، بہی کی ضمیر، جب یہ بہی کی ضمیر اس جملے پر پلٹے گی، ہاں اسی کہ جب یہاں پہ شراء میں تملیک ضمنی ہے، انشاء تملیک نہیں ہے، یظہر اندفاع الایراد، اس سے کیا ہے، ظاہر ہوتا ہے ایراد کا دفع ہونا، قبول اثر ہے نا اندفاع، ایراد کا دفع ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ کون سا ایراد؟ یہ یہ اراد ہے، بے انتقاض ہی ضمیر پلٹے گا، بے انتقاض تعریف المصنف، کیسے، بے مستاجر العین، بے عین، جب آپ کیا کرتے ہیں، عین کو اجارہ پہ دیتے ہیں، کس کے بدلے میں، عین، تو یہ جب عین اجارہ پہ دی وہ کیا ہے، یہ گھر، کس کے بدلے میں، عین، یہ جو عین لے رہے ہیں یہ تملیک ہے، تو یہ اجارہ کو بھی شامل ہو جائے گا، انشاء تملیک ہو جائے گی۔
یہ وہ ہے انتفاع حیث ان الاستجار یتضمن، دیکھیں تملیک العین بمال، کہتے ہیں یہاں پہ جو استجار ہے وہ کیا ہے؟ وہ تملیک ضمنی ہے، یتضمن تملیک العین بمال آنی المنفعہ، یعنی جو گھر ایجار پہ دے رہا ہے وہ منفعہ اسے بیچ رہا ہے، عوض میں اس سے کیا لے رہا ہے؟ مال، لیکن یہ عوض میں جو مال لینا ہے یہ تملیک کیا ہے؟ جیسے کہ شراء میں تملیک کیا ہے؟ تملیک ضمنی۔ لہذا اس میں سے نہیں کہہ سکتے کہ شراء اور اجارہ میں جو تملیک ہے وہ انشاء تملیک ہے، حتیٰ آپ اشکال کریں ہماری تعریف، انشاء تملیک نہیں ہے، بلکہ انشاء تملیک کے مقابلے میں کیا ہے؟ تملیک ضمنی ہے، اجارہ میں بھی شراء میں بھی۔ ظاہر ہے جب میں معوض دوں گا تو عوض دے گا، ایسے ہی یہاں پہ اجارہ میں میں معوض منفعہ دے رہا ہوں گھر کا، عوض میں وہ کیا ہے؟ مال دے رہا ہے۔ کیا ڈائریکٹ پہلے دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں عقد ایجار میں جب تک کیا ہے وہ ایجار کا ایجاب نہیں ہوگا اس وقت تک سامنے والا کیا ہے وہ قبول نہیں کر سکتا، عوض نہیں دے سکتا۔ یہ تھا ایجار میں۔ کتنے اشکال ہو گئے اب تک؟ 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، ہاں وہ ضمنی اس کے اندر ایجار والا 5۔ آگے آ جائیں، کہتے ہیں یہ آپ کی جو تعریف ہے یہ شامل ہے صلح علی العین کو بھی، صلح علی العین کو شامل ہے آپ کی یہ تعریف۔ مثلا ہمارا میرا اور مولانا کا نزاع ہے اس موبائل میں، واضح ہے بات، یہ میں کہتا ہوں یہ میرا موبائل ہے، یہ کہتے ہیں یہ میرا موبائل ہے، میں ان سے صلح کرتا ہوں کس پہ؟ عقد صلح جاری کرتا ہوں کس پہ؟ عین پہ، کہتے ہیں انشاء تملیک ہے، واضح ہے بات، یہ میں ان سے پیسے لے کے موبائل انہیں دے دیتا ہوں، کہتا ہوں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نزاع کر رہے ہو اس موبائل پہ، ٹھیک ہے موبائل تم رکھ لو، مجھے 50 لکھ دے دو، انشاء تملیک ہے۔ لہٰذا آپ کی جو تعریف ہے عقد بیع کے لیے یہ شامل ہے کس کو؟ مرہ عقد شراء کو، اس کو ہم نے رد کر دیا، عقد استیجار کو رد کر دیا، کہتے ہیں عقد صلح کو شامل ہے، یا کس کو شامل ہے؟ ہبہ معوضہ کو شامل ہے۔ میں انہیں ہبہ کرتا ہوں کتاب، لیکن ہبہ کیسے کرتا ہوں؟ عوض میں یہ مجھے کیا دیتے ہیں؟ دینار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سید اپنی کتاب دے رہے ہیں، غصہ کرتے ہیں، 1,00,000 دینار نکال کے رکھتے ہیں، یہ لے سید، یہ عوض ہے، تو یہ کیا ہے؟ انشاء تملیک ہے یہ بھی۔ اب دیکھیں حالانکہ عقد ہبہ ہے، لہٰذا آپ کی تعریف کیا ہے؟ یہ پھر ممانے نہیں رہے گی، یہ ممانے کے اعتبار سے اشکالات کر رہے ہیں، کبھی شامل ہے شراء کو، کبھی شامل ہے استیجار کو، کبھی شامل ہے صلح کو، کبھی شامل ہے کس کو؟ یہ انتقاض تردہ یعنی ترد تعریف بالصلح علی العین بالمال، جب کیا ہے عین پہ صلح ہوتی ہے، یہ عین ہے موبائل جیسے میں نے کہا، اس پہ صلح ہوئی ہے میری اور ان کے درمیان، کس کے عوض میں؟ بے مال، مال کے عوض میں، وبالہبہ المعوضہ، اسی طرح کہیں گے، واضح ہے، یہ تردہ پہ عطف کریں گے، انتقاض تردہ بالہبہ المعوضہ، ہبہ معوضہ میں بھی انشاء تملیک ہے، پھر اس وجہ سے آپ کی تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف وہ نہیں رہے گی، جامع نہیں رہے گی۔ کافی ہے یہ پڑھیں آگے، بعض مجھے وہ ایسے غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل